ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. برادران اسلام و خواتین ملت، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اچھا کام کرنے کی جو ذمہ داری دی ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں اس سے پہلے خطبوں میں آپ نے سماعت فرمائی ہے. عمل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کہ اس نے قرآن کریم میں مختلف ڈھنگ سے، مختلف انداز میں اور مختلف مسائل کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے بار بار ہم کو اور آپ کو متنبہ کیا ہے تاکہ ہم کہیں عمل کرنے کے تعلق سے اس دنیا میں غافل نہ رہ جائیں اور پھر آخرت میں ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اسی جانب اشارہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے. فرمایا یاد کرو انسانوں اس دن کو جس دن تمام لوگ اپنے رب کی جانب لوٹیں گے اور لوٹنے کے بعد وہ سب اپنے اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں گے، اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں گے. یعنی ہم کو اور آپ کو اپنے رب کی جانب لوٹنا ہے اور پھر اپنے رب کی جانب جب لوٹیں گے تو دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہم کو دکھایا جائے گا، ہم اس کا مشاہدہ کریں گے، ہم سے اس کی تصدیق کی جائے گی. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب لوگ جماعت در جماعت واپس آئیں گے لوٹ کر کے اور اپنے اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب اس شخص نے اس کائنات میں اس دنیا کی زندگی میں ایک ذرے کے برابر ہی اچھا کام کیا ہے تو اپنے رب کے یہاں اپنے اس کام کو دیکھے گا. یعنی کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، ایک ذرے کا مقدار آپ دیکھیے کتنا بڑا ہوتا ہے. بالوں میں جو ریت چمکنے والی ہوتی ہے اسی کو ذرہ کہا جاتا ہے. وہ کتنی باریک ہوتی ہے
بسا اوقات تو ہاتھ میں آ نہیں سکتی ہے. اتنا بھی کام اگر کسی نے کیا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، تو اپنے اس کام کو اللہ رب العالمین کے ہاں موجود پائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر پائے گا. یہ موجودگی اور عمل کی یہ حاضری کس چیز پر دلالت کرتا ہے میرے بھائیوں، وہ بالکل واضح ہے. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی اچھا کام کیا ہے تو وہ اپنے رب کے یہاں اس کو دیکھے گا، وہ اس کو پائے گا، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا. اور ایسے ہی اس کے برعکس اگر کسی نے ایک ذرہ کے برابر غلط کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، ظلم و زیادتی کا کام کیا ہے، حقوق کی پامالی کا کام کیا ہے، معاملات میں خامی کا کام کیا ہے، تو یقیناً وہ بھی اپنے رب کے سامنے اپنے اس کیے ہوئے معمولی جرم کو بھی پائے گا. تو ہر کسی کا عمل اچھا ہو یا برا، کم ہو یا زیادہ، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور اسی کے مطابق انسانوں ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ہاں بدلہ دیا جائے گا. اور جب یہ صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں اب ہم کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ہم کو کاہلی نہیں کرنی چاہیے، اور شرمانا بھی نہیں چاہیے کہ ارے یہ تو بہت معمولی کام ہے، ارے اتنا ایک تھوڑی سی چیز ہے، اس کو کیا کسی کو دے. نہیں، چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسی کے گھر میں معمولی چیز بھی دیتے ہوئے ذرہ برابر یہ خیال نہ کرے کہ یہ تو بہت معمولی چیز ہے، اس کو کیا دے. بولو پھر شاکر، اگر بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو، بکری کا پایا کوئی مرغوب غذا عرب والوں کی یہاں نہیں سمجھا جاتا تھا، بہت معمولی اور بہت حقیر گوشت کا حصہ اس کو سمجھا جاتا تھا. تو رسول نے یہاں یہ فرمایا کہ اگر ایک حقیر سا گوشت بھی جو تمہاری نگاہ میں ہو، معمولی بھی سالن جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، اس کو بھی اگر پڑوسی کے یہاں بھیجنا ہے تو کچھ پیش نہ کرو. یہ نہ سوچو کہ یہ تو اچھا نہیں ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، بھیج دو، کیونکہ یہی بھیجنا تمہارے لیے کام آئے گا، اور یہی بھیجنا تمہارے اپنے پڑوسی کے حق کے ادا کر سکتا ہے. لہذا معمولی نیکی کو بھی کچھ بھی انسانوں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کتنی ہی نیکی ہو، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان. رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے انسانوں تمہارے اسی معمولی کوشش سے اللہ رب العالمین، تمہارے معمولی اس نیک کام سے اللہ رب العالمین تم سے خوش ہو جائے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کو اللہ رب العالمین نے ایک بلی کے قید کرنے کی وجہ سے، اس کو باندھ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا اور اس خاتون کے لیے جہنم لکھ دیا. اور ایک بدکار عورت، ایک زانیہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین اس کے عمل سے اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تمام بدکاریوں کو معاف کر دیا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت عطا کیا. دیکھیے، ایک کتے کو پانی پلا دینا کتا جیسی ایک ذلیل حیوان سمجھا جاتا ہے، ایک بہت معمولی کام ہے دیکھنے میں، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کتنا بڑا عمل ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر راستے سے تکلیف دہ والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ایک اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، تھوڑی سی گندگی پڑی ہوئی ہے، اگر وہ اس کو ہٹا دیتا ہے تو اس کے ایمان کی یہ دلیل ہے. ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی کام کو سمجھا ہے. لہذا ایک ذرہ کے برابر بھی اگر ہم نے کام کیا، اچھا ہو تو بھی اور برا ہو تو بھی، ہم آخرکار اس کا انجام خیر کی شکل میں یا شر کی شکل میں اللہ رب العالمین کے ہاں پائیں گے. لہذا عمل کرنے میں
یہ سوچ کر انسان کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل بہت معمولی ہے. کبھی کبھی بہت معمولی عمل ایک دوسرے انسان کے لیے انتہائی مفید ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ زلزال کی اس آیت میں یہی سبق ہم کو اور آپ کو دیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے ایک حدیث سنائی. آپ نے فرمایا کہ الخیل لثلاثہ، کہ گھوڑے 3 قسم کے لوگوں کے پاس ہوا کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے لیے اس کو پالتے ہیں. تو یہ گھوڑا رکھنا اس کے لیے کار خیر ہوتا ہے، یہ اس کے لیے اجر ہوتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو اپنے کام کے لیے گھوڑا پالتا ہے تاکہ ہم کو جب کہیں جانا ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس سے سواری نہ مانگنا پڑے. تو وہ گھوڑا اس آدمی کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. تو ایک آدمی کے لیے یہ تو کریکٹ خیر ہوتا ہے اور ایک آدمی کے لیے پردہ پوشی کا کام کرتا ہے، اس کی عزت رکھنے کا کام کرتا ہے، اور ایک شخص کے لیے گناہ کا کام کرتا ہے. وہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو اس کو ریاکاری کے لیے اور دکھانے کے لیے پالتا ہے، کسی کو وقت ضرورت پر دیتا بھی نہیں ہے. اور جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے وہ مانگنے پر دوسرے کو جو ہے اس کے کام کے لیے دے بھی دیا کرتا ہے. تو یہ تیسرا آدمی ہے جو محض ریاکاری کے لیے پال رکھا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پال رکھا ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کا گھوڑا تو بہت اچھا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتا ہے. بظاہر یہ کام گناہ نہیں نظر آتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین کی گناہ لکھا جاتا ہے. اور جو آدمی اللہ کے راستے میں پال رکھا ہوا ہے، اگر وہ گھوڑا کہیں وہ چرانے کے لیے لے جاتا ہے تو اس کا جو چرانے کے لیے لے جانا بھی اللہ رب العالمین کے یہاں تاریخ خیر میں لکھا جاتا ہے. اگر وہ گھوڑا رسی کو توڑ لیتا ہے اور توڑ کر کے دوڑتا ہے، جو ساتھ چوکڑی لگاتا ہے، اس چیلے پر جاتا ہے، اس چیلے پر جاتا ہے، کہیں کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے اور کہیں کھڑا ہو کر کے پیخانہ کرتا ہے، تو اس کا یہ لیج نکلنا، اس کا پیشاب اور پیخانہ کرنا اور اس کا دوڑنا، یہ تمام کے تمام اس آدمی کے لیے کارے خیر لکھا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا عموماً ایک انسان تصور نہیں کرتا ہے. مجموعی اعتبار سے بھلے وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ایک کارے خیر کے لیے یہ چیز تیار کر رکھی ہے تو اللہ ہم کو اس کا بدلہ عطا کرے گا، لیکن اس کے جزیات پر غور کیجئے کہ اس کا ہر قدم، اس کا چلنا، اس کا پانی پینا، تمام کا تمام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں خیر لکھا جاتا ہے. جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ نے پوچھا اور گدھے کا حکم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ گھوڑے کی بات تو معلوم ہو گئی، اور گدھا اگر کوئی پال کا ہو تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں میرے اوپر ایک نہایت ہی جامع اور منفرد آیت نازل ہوئی ہے، چنانچہ آپ نے اسی آیت کو سنایا. صحیح بخاری میں یہ واقعہ اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی آیت صحابہ کرام کو سنائی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو بھی آدمی معمولی کام ایک ذرے کے برابر بھی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اس کو پائے گا، اور جو بھی آدمی ایک ذرہ کے برابر برائی کرتا ہے تو اس کو بھی وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پائے گا. چاہے گھوڑے کا مسئلہ ہو، چاہے اونٹ کا مسئلہ ہو، اور چاہے گدھے کا مسئلہ ہو، اور چاہے جو ہے
گاڑی کا مسئلہ ہو، اسکوٹر کا مسئلہ ہو، سائیکل کا مسئلہ ہو، کسی بھی سواری کا مسئلہ ہو، سب کا حکم ایک جیسا ہے، اور کوئی بھی کاریہ انسان اگر کرتا ہے معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو تو اس کے حق میں مفید ہوگا، اس کے حق میں بھلا ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرو بلکہ اس میں جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کر ڈالو۔ یہ انتظار نہ کرو کہ کل سے اچھے بنیں گے، کل سے صاحب ایمان بنیں گے، کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے اچھے کام کریں گے۔ نہیں، آج سے شروع کرو، ابھی سے شروع کرو۔ کل کا انتظار نہ کرو، کیونکہ یہ انتظار کرنا یہ تمہارے لیے وبال جان ہو سکتا ہے اور یہ تمہارے لیے مشقت اور پریشانی لا سکتا ہے۔ آخر تم انتظار کیوں کرتے ہو؟ کس چیز کا انتظار تمہیں ہے مسلمانوں؟ بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی جتنا تم سے اچھا کام بن سکے وہ کر ڈالو مسلمانوں۔ ہر تنتظرون الا فقرا منسیا، ایک مالدار آدمی جس کو اللہ نے دولت دیا ہے، جس کو اللہ نے فطرت دیا ہے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کل کے اوپر ٹالتا ہے کہ کل سے شروع کریں گے، کل سے اچھے بنیں گے، کل سے نیک بنیں گے۔ ابھی تو بڑھاپا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تب اصلاح کر لیں گے، یہ سوچ تمہارے دماغ میں نہیں آنی چاہیے۔ تو ایک مالدار آدمی کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اور کارے خیر کرنے کے لیے۔ کیا اس وقت کا انتظار کرتا ہے جب اللہ رب العالمین اپنی دی ہوئی دولت کو اس سے چھین لے گا، اس کو کناس اور محتاج بنا دے گا، اس کو گھر کی ٹھوکریں کھانی ہوگی؟ اسی دن کا یہ انتظار کرتا ہے جب ہم نے اس کو عزت دیا، جب ہم نے اس کو مالدار بنایا، تب کیوں نہیں وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اور کیوں نہیں وہ اپنے ہی سے جو خوشحالی کے عالم میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے؟ تو آخر یہ انسان کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ تو انسانوں تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ اس محتاجگی کو اور اس مسکنت کا انتظار کرتے ہو جو تمہاری تمام مالداریوں کو بھلا دے گا اور جو تمام تمہاری سابقہ سادگی کو بھلا دے گا۔ اتنا مشقت اور اتنی مصیبت آئے گی اس غریبی میں کہ تمہاری ساری چیزیں بھول جائیں گی۔ کیا اس کا انتظار کرتے ہو؟ اور ایک مسکین آدمی، ایک محتاج آدمی کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ اس دن کا انتظار کرتا ہے جب اللہ رب العالمین اس کے لیے دولت کی ریل پیر کر دے، جب اللہ رب العالمین اس کو مالا مال کر دے اور اس مال کو دیکھ کر وہ پھر حدیثت کے دعوت کرتے ہوئے سرکشی کے کاموں میں آگے بڑھ جائے۔ اس دن کا انتظار کرتا ہے یہ انسان۔ لہذا نہ غریبی میں مالداری کا انتظار کرو اور نہ مالداری میں کسی اور چیز کا انتظار کرو۔ جس حال میں اللہ رب العالمین رہتا ہے اس حال میں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اسی حال میں اچھے کام کے کرنے میں سبقت کرو، کسی چیز کے آنے کا انتظار نہ کرو۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ اس محتاجی کا انتظار کرتے ہو جو تمہارا سب کچھ بھلا دے گی، یا اس مالداری کا انتظار کرتے ہو جو مالداری تم کو سرکش بنا دے گی، جو مالداری تم کو دین سے باغی بنا دے گی۔ یوم مرضن مفسدہ، یا ایک صحت مند اور تندرست آدمی کس بیماری کا انتظار کرتا ہے؟ وہ بیماری جو اس کے جسم کو تباہ اور برباد کر دے، جب یہ اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہ رہے، جب یہ چلنے پھرنے کے لائق نہ رہے، جب یہ سمجھنے اور سوچنے کے لائق نہ رہے، جب یہ حرکت کرنے کے لائق نہ رہے، اس دن کا انتظار کرتے ہو انسانوں۔ اللہ نے صحت دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، تو پھر کیوں تم اچھے عمل کے لیے سبقت نہیں کرتے ہو؟ اس میں مقابلہ آرائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ جیسے دنیا کی چیزوں کے کمانے میں مقابلہ آرائی کرتے ہو، تو آخر کیا اس کا انتظار کرتے ہو؟
کیا اس کا انتظار کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم کو ایسا مریض بنا دے کہ تم حرکت نہ کر سکو، اور موتن مجہزہ، یا پھر اس موت کے انتظار میں ہو جو تمہارے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے، وہ موت جو تمہارا انتظار کرتی ہے، تمہارے لیے تیار بیٹھی ہے، کیا اس موت کا انتظار کرتے ہو؟ یاد رکھو کہ اگر اس موت کا انتظار کرتے ہو تو جب وہ موت آ جائے گی تو تمہارا سارا سلسلے اعمال ختم ہو جائے گا۔ لہذا ایسی چیزوں کا انتظار کرنا یہ کتنی بڑی ہلاکت ہے کہ وہ چیز جو انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے، اس دن کا تم انتظار کرتے ہو کہ موت آنے سے پہلے کچھ کرو گے۔ ایسا انتظار نہ کرو، یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں کیا تم موت کے آنے کا انتظار کرتے ہو؟ ابھی دجال یا پھر دجال کا انتظار کرتے ہو؟ وہ دجال جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی عجیب اور غریب طاقت اور قوت دیا ہے کہ ایک شخص کو مار کر کے وہ لوگوں کے سامنے زندہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو طاقت دیا ہے اور اپنے اسی طاقت کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، وہ لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا، وہ لوگوں کو جنت کے نام سے جہنم کی جانب بلائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس فتنہ سے دجال سے جو ہے پناہ مانگا ہے، بلکہ یہ بھی رسول نے فرمایا ہے کہ اس کائنات میں آدم علیہ السلام کا وجود جب سے ہوا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی، اس درمیان دجال کے فتنے سے پڑھ کر کے اس روئے زمین میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہر ایک کو اپنے فتنے میں سمیٹ لے گا۔ تو کیا انسانوں اس وقت کا انتظار کرتے ہو جب دجال آئے گا اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہارا ایمان تباہ اور برباد ہو جائے گا؟ اگر واقعی یہ بات ہے اس دجال کا انتظار کرتے ہو، اس دجال کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں، تمام انبیاء وہ رسول نے اپنے امت والوں کو ڈرایا ہے اس سے کہ ایک دجال کے نام سے ایک انسان ایسا آنے والا ہے جس کو اللہ رب العالمین ایسی طاقت اور قوت دے گا جو لوگوں کو اپنے جال میں پھنسائے گا اور لوگوں کو دین سے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہی زمانہ ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ وہی زمانہ ہوگا کہ جب دجال جو ہے کا نزول ہوگا اور دجال کا خروج ہوگا اور دجال اس طرح کی کارروائیوں میں مصروف ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر کے اس کو تلاش کریں گے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو ختم کریں گے۔ لیکن قبل اس کے یہ تمام کارروائیاں ہو 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا کو قبضہ کر لے گا، سوائے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد اقصی کے علاوہ ہر جگہ پر اس کا قبضہ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہر جگہ وہ اپنی تباہی اور بربادی پھیلا لے گا۔ تو کیا مسلمانوں اس دن کا انتظار کرتے ہو جس دن سے تمام انبیاء اور رسول نے ڈرایا ہے اور جس دن سے ہم نے ڈرایا ہے؟ اگر واقعی یہی بات ہے تو کتنا ہی برا ہے وہ کتنی ہی بری ہے وہ آنے والی چیز جو ابھی موجود نہیں ہے، ابھی غائب ہے، اور اس کا تم لوگ انتظار کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے تم لوگوں کی کہ تم کتنے دجال کا انتظار کرتے ہو عمل کرنے کے لیے، جبکہ تمہارے ہاتھ پیر اس کے لائق نہیں رہ جائیں گے اور تمہارے دل و دماغ اس کے لائق نہیں رہ جائیں گے، شیطانی مزاج ہو جائیں گے، شیطانی دماغ ہو جائیں گے، اور تمہارے جسم و جان شیطانی عمل کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تو اسی دن کا انتظار کرتے ہو؟ نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ انتظار تو تمہارے لیے انتہائی نقصان دہ اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اب یا قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ اور یہ قیامت تو نہایت ہی تباہی
اور بربادی لانے والی ہے، اور یہ قیامت تو بہت قریبی چیز ہے انسانوں تمہارے لیے، تو کیا اس کا انتظار کرتے ہو؟ نہیں، اس کا انتظار نہ کرو۔ کس نے فرمایا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایتیں ہیں اہل ایمان کے لیے کہ بادروا بالاعمال سبعا، ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے انسانوں جتنا جلدی تم سے ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا عمل کر جاؤ، ورنہ تو جب قیامت آ جائے گی تو تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں جب تم جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے حسن نسب کو نہیں دیکھے گا، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ کے یہاں مطلوب ہی نہیں ہے کہ تم بڑے خاندان سے متعلق ہو یا چھوٹے خاندان سے متعلق ہو، تمہاری شکل اچھی ہے، خوبصورت ہے، حسین جمیل ہو یا بد شکل ہو، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاں مطلوب ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ نے جس کو چاہا حسین بنایا اور جس کو چاہا بد شکل بنایا۔ کیا دیکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ تمہاری جائیداد کو دیکھے گا کہ تم کتنے بڑے مالدار تھے اس دنیا میں، نہیں، یہ سب مطلب نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ہاں۔ کیا دیکھے گا؟ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تم نے کس دل سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، کیا تمہاری عبادت میں اخلاص پایا جاتا تھا یا نہیں؟ دل کے دیکھنے کا یہی مطلب ہے۔ دل سے تم صاحب ایمان ہوئے تھے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ خالی زبان سے اہل ایمان بنے ہوئے تھے، خالی زبان سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے قائل تھے، اور خالی زبان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے، اور محض زبان سے قیامت کے جو ہے آنے کی باتیں کرتے تھے؟ کیا یہی بات تھی؟ تو یہ ہے دل کی بات۔ اللہ رب العالمین کو تمہارا دل مطلوب ہے، کس دل سے تم نے اپنے ایمانی زندگی کو گزارا، کیا حقیقت میں وہ تمام باتیں تمہارے دل و دماغ میں پیوست تھی، تمہارا اس پر عقیدہ تھا جس کو تم کہتے تھے، یا نہیں تھا؟ تو تمہارے دلوں کو اللہ رب العالمین دیکھے گا، وہ اعمالکم، اور تمہارے کاموں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ یہی سب سے مطلوب ہے انسانوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ لہذا ہم کو اب کیا کرنا چاہیے ان ہدایتوں کی موجودگی میں؟ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر کے اور اچھی طریقے سے کھول کر کے ہر بات جس کا تعلق عمل کے کرنے سے ہے ایمان کے بعد واضح فرما دیا ہے، تو کیا اب ہم مسلمان بن کر کے اپنی زبان سے کلمہ کا اقرار کریں اور اپنی زبان سے قیامت کے دن کا اقرار کریں اور اس کے لیے جو عمل مطلوب ہے وہ نہ کریں؟ تو کیا یہ ایک وقتی کی بات ہوگی، یہ سعادت کی بات ہوگی، یا ایک گھاٹے کی بات ہوگی؟ میرے بھائیوں، اگر ایک مومن کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں کارگر نہیں ہے تو دنیا میں کسی کی بات اس کے لیے کارگر اور مفید نہیں ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہدایتیں ہیں، جو آپ نے ہم تمام مسلمانوں کو خصوصی طور سے جو ہدایتیں دی ہیں اور حکم دیا ہے عمل کرنے کی، کار خیر کرنے کی، اب اس میں کوتاہی اور غفلت نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً جہاں ہم اپنے عمل میں کوتاہ ہوں گے اور جب رب العالمین ہم سے اپنے اعمال کے تو طلب کرے گا اور اس کا حساب کتاب دے گا، تو جہاں اس عمل کی کوتاہی کا خسارہ اور گھاٹا ہم کو اٹھانا پڑے گا، وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے نہ ماننے کا، نہ تسلیم کرنے کا بھی گناہ اور اس کا بھی وبال جان ہمارے اوپر آئے گا۔ اور یہ گناہ کتنا بڑا شدید ہوگا کہ ایک مومن جو رسول کی رسالت کا اقرار کرے اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتنی اہم ہدایتوں پر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے. لہذا میرے بھائیوں اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے اعمال کو سدھاریے. اللہ رب العالمین ہمیشہ انسان کو موقع نہیں دیتا ہے. یقیناً جو ہدایت رسول نے دیا ہے اس پر عمل کرنے ہی میں ہماری سعادت مندی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں صاحب ایمان بنا. اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہر قسم کے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑے الہ جو بھی کام ہم سے سرزد ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اگر وہ کار خیر ہے تو رب العالمین اس کا جزائے خیر عطا فرما. اللہ رب العالمین اگر برا کام سرزد ہو گیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے. بارے الہ ہمارے ہر قسم کی گناہوں اور ہر قسم کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.